اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے نرمی والے حروف جو کہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سیٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل نرمی اور آرام سے پڑھا جائے گا۔ چلو سب سے پہلے پڑھیں گے نرمی والے سا۔ سا۔ دونوں دانتوں کے بیچ میں ہم جب زبان کی نوک رکھیں گے اور بالکل نرمی سے ادا کریں گے سا۔ سا۔ لال۔ زال۔ زو۔ زو۔ زو میں زبان کا جو گول کنارہ ہے آگے کا وہ پورا پھیلا کر اوپر والے دانتوں کے کناروں پہ لگائیں، اوپر والے دانتوں کے کناروں پر لگائیں اور آرام سے منہ کھول کے ادا کریں تو یہ آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ زو۔ زو۔ سا۔ سا۔ سا میں سیٹی آ رہی ہے فاطمہ آپ کی، سا۔ سا۔ لال۔ زال۔ زو۔ زو۔ اب ہم ادا کریں گے سیٹی والے حروف۔ سیٹی والے حروف 3 ہیں، ان کو سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ان کو نرمی والوں کو ہم نے نرمی سے پڑھا تھا، اس میں سیٹی بالکل نہیں تھی، نرمی والوں میں سیٹی بالکل نہیں تھی، اور سیٹی والے حروفوں کو ذرا سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو پہلے پڑھیں گے زا۔ زا۔ زا زا۔ جیسے انگلش کا ورڈ ہوتا ہے زیڈ، زیڈ زیڈ والی آواز آئے گی زا۔ زا۔ سین میں سیٹی آئے گی، سین میں سیٹی کے ساتھ اس کو باریک پڑھیں گے، سین۔ سین۔ صاد۔ صاد۔ صاد کو موٹا پڑھیں گے، سین کو باریک پڑھیں گے، صاد۔ صاد۔ زا۔ زا۔ سین۔ سین۔ صاد۔ صاد۔ حروف ہلکی آپ پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے تھے، شارٹ ویڈیو میں ہم نے بنائی تھی، آپ اس میں جا کے دیکھیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے موٹے حروف۔ موٹے حروف کل 7 ہیں اور یہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئیں گے انہیں ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جائے گا، انہیں باریک بالکل نہیں کر سکتے آپ۔ بعض حروف ہیں جو موٹا اور باریک کہیں کہیں پر پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان 7 حروفوں کو ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے پڑھیں گے خو۔ 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 صاد۔ 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 ضاد۔ ضاد۔ غین۔ غین۔ طا۔ طا۔ قاف۔ 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 قاف میں ہونٹوں کی گولائی نہیں کرنا، وہ نہ واو کا صحیح اضافہ ہو جائے گا، تو آپ نے منہ کھلا رکھنا ہے اس میں۔ قاف۔ قاف۔ زا۔ 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 اب ہم پڑھیں گے ہم آواز حروف۔ ہم آواز حروف پڑھنے میں ایک جیسے ہیں۔ ہم آواز حروف کل 16 ہیں، تو ہم آواز حروف کو آج ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے کون سا ہے۔ بعض اوقات قرآن پاک میں ہم جہاں پڑھتے ہیں تو کہیں پر قل پڑھتے ہیں، کہیں پر کوئی کل پڑھ دیتا ہے، تو یہ وہ بہت معنی ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹارٹنگ آپ اس کو یہیں سے سیکھ لیں، اگر یہیں سے آپ نے اچھی طرح اس کو پروف کر لیا تو آپ کو قرآن پڑھنے میں بہت آسانی رہے گی اور معنی چینج نہیں ہوں گے۔ تو تا، سب سے پہلے ہے تا۔ تا کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور تو کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اگر میں تا کو تا کو موٹا کر دوں تو وہ تو بن جائے گا، اور تو کو باریک کر دوں تو وہ تا بن جائے گا۔ تو پیارے بچوں سنو اور اس کو میرے ساتھ پڑھو۔ پہلے پڑھتے ہیں ہم تا۔ 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 تو۔ 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 تا کو کیسا پڑھا؟ تا۔ کیسا پڑھا؟ موٹا۔ نہیں، باریک۔ 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 اس نے کہہ رہی ہوں دھیان سے سنو۔ تا۔ تا۔ تو۔ تو۔ تا کو باریک پڑھا اور تو کو موٹا۔ اب آگے حرف ہے زال۔ زال۔ زال آپ نے کون سے حرفوں میں پڑھا تھا؟ نرمی۔ ہاں، نرمی والے حرفوں میں۔ اور زا کو کون سے حرفوں میں پڑھا تھا؟ سیٹی۔
اب ہم پڑھیں گے ہم آواز حروف. ہم آواز حروف کل 15 ہیں، لیکن یہاں اس میں 15 ہے، لیکن ایک دعوت کا بھی آتا ہے، دعوت کے ساتھ دال آتا ہے، تو 16 کہیں گے. تو ہم اسٹارٹ کریں گے سب سے پہلے تا کو ہم باریک پڑھیں گے اور تو کو موٹا پڑھیں گے. قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو مین چیز حروف ہم آواز حروف جو ہیں وہ آپ یہاں سے سیکھ لیں. اسٹارٹنگ میں اگر آپ یہاں سے سیکھ لیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے میں اور زیادہ آسانی رہے گی، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں پر تو آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو باریک پڑھ دیتے، تا پڑھ دیتے ہیں، اور کہیں پر تا آ رہا ہوتا ہے تو اس کو موٹا پڑھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معنی بہت چینج ہو جاتے ہیں. تو ان توجہ اور دھیان سے پڑھیے گا. کوئی چیز آپ کے نہ سمجھ میں آئے یا مجھے کچھ امپروومنٹ کی ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور میسیج میں بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ میں قواعد اتنا نہیں بتا رہی، کیونکہ قواعد جو ہوتے ہیں وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے بڑے بزرگوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، کیونکہ ان کو مین مقصد ان کا قرآن پڑھنا ہوتا ہے، نہ کہ قواعد کی طرف لے جانا. جب قواعد کی طرف ہم لے جاتے ہیں تو پھر تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو ویسے جو مین قواعد ہیں وہ ضرور بتاؤں گی. اگر آپ نے ڈیٹیل سے اس کی قواعد سمجھنے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گی. تو پڑھیں تا کو کیسا پڑھا؟ باریک. تو کو کیسا پڑھا؟ تا تو. زال میں نرمی ہوگی اور دانتوں زبان کا جو کنارہ ہے وہ دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے گا. پھیلا کے اس کو ادا کریں، منہ کھول کے ادا کریں. حرفوں کو منہ کھول کے ادا کریں. جو حرف منہ کھول کے ادا ہونے والا ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آواز آپ کی ناک میں بھی نہیں جاتی اور حرف دب کر بھی نہیں نکلتے، کہ جو آپ صحیح ادا مخارج اندر سے صحیح لے کر آ رہی ہوتی ہیں وہ آگے آ کے منہ بند کر کے اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کی پوری محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی. تو حرفوں کو منہ کھول کے ادا کیا کریں. زال، زا. اس کو ہم نے نرمی سے پڑھا اور اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھا. اب ہے زو. اچھا زو اور زا کا تو نہیں ہے، زو اور زال کا ہے. زو کو ہم موٹا پڑھیں گے اور زال کو نرمی سے. بالکل ایک جیسی سی آواز آتی ہے، لیکن اس میں صرف باریک پڑھا جائے گا اور اس کو موٹا پڑھا جائے گا. زال، زو، زال، زو. آگے ہے دود. دود اور ہے اس کے بعد آتا ہے اس قاعدے میں نہیں ہے لیکن پچھلے جو قواعد میں ہے اس میں دال آتا ہے اس کے ساتھ بعض اوقات. تو دود اور دال کو کمبینیشن کیا گیا ہے کہ دود اور دال باریک پڑھتے ہیں اور دود کو موٹا پڑھتے ہیں. اب آگے سا کو نرمی سے پڑھیں گے. سین، صاد، ہا، 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 قاف، کاف. اچھا سا کو ہم نے نرمی سے پڑھا، سین کو سیٹی کے ساتھ باریک پڑھا، صاد کو سیٹی کے ساتھ ہم نے موٹا پڑھا. اور ہا اور ہاں میں فرق یہ ہے، ہا کو ٹھنڈی ہوا کی مانی، جیسے بہت سردی میں ہماری ایک حلق سے آواز نکالتی ہے ہا ہا کر کے، تو اسی درمیانی حلق سے ہم نکالیں گے ہا. اور ہا کو ہم نیچے سینے کی جانب سے ادا کریں گے، جیسے ہم تھکی ہوئی ہا کی مانی، ہا 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 وہ والی. ہا، ہا. قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے. قاف، کاف. اس قاف کو ہم نے موٹا پڑھا اور اس کو باریک. یہ ہے حمزہ، عین. اچھا حمزہ اور عین جو ہیں وہ بالکل آپ پڑھنے میں دیکھ رہے ہو تو بالکل ڈفرینٹ حرف ہیں، بالکل جدا سے حرف ہیں، تو ہم ان کو ہم آواز حروف کیسے کہیں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ اور عین تو بالکل الگ الگ حرف ہیں، لیکن جب ان کے اوپر کوئی حرکت لگ جاتی ہے، یعنی زبر، زیر یا پیش کوئی حرکت لگ جاتی ہے تو ان کی آوازیں ملتی جلتی ہو جاتی ہیں. جیسے حمزہ زبر آ اور عین زبر آ، اب دونوں آوازوں کو ملائیں گے آ آ آ آ. حمزہ جو ہے حلق کے اوپری حصے سے ادا ہوگا، حمزہ نیچے سینے کی جانب سے ادا ہوگا.
نیچے سینے کی جانب سے ادا ہوگا اور آئین جو ہے وہ ہمارے درمیانی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا. تو آپ پڑھ کے دیکھیں اس کو. آ آ آ آ آ آ. اس میں منہ کھول کے ادا کریں گے تو زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. منہ کھول کے منہ کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے، اس طرح ادا کریں گے تو آپ کو پڑھنا آ جائے گا. تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، میں صحیح کرنے کی کوشش کروں گی. السلام علیکم.